बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशिम। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौसम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। और इसके साथ साथ चूँकि आज 5 अगस्त है, आज का दिन पूरा पाकिस्तान और पूरी कश्मीरी बरादरी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है, जहाँ जहाँ पर कश्मीरी हैं, वो यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन से पूरा 1 साल कबल जो हुआ उसको पूरी दुनिया ने देखा। 5 अगस्त लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया खामोश रही। लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे, कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ बने रहेंगे। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि ये हमारा ईमान है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीरी भाई उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम पाकिस्तानी हैं, और उसकी आज़ादी तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। आज का दिन ब्लैक डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी जाएंगे, भारत के खिलाफ एहतजाज में शिरकत भी करेंगे। और इसके अलावा जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई वो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मैप है कल वो भी चेंज कर दिया गया, और अब जो जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका है वो कश्मीर का हिस्सा है, ये हमारे मैप में भी नजर आ रहा है। उसको पॉलिटिकली मैप जो अब दिखाया गया है पूरी दुनिया को, उसको यूएन में भी पेश किया जाएगा। और इसमें जो इलाका है जम्मू कश्मीर का, उसको डिस्प्यूटेड एरिया रखा गया है। उसमें ये कहा गया है कि इस पर जल्द मामला हल होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया इसका अब इंतजार कर रही है। बिल्कुल। इसी के साथ आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। मकबूजा कश्मीर नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। विफाकी काबीना ने पाकिस्तान के सरकारी नक्शे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की जानिब से नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म की नए नक्शे की तैयारी पर मुबारकबाद। पाकिस्तान का कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गैलानी को आला तरीन सिविल अवार्ड देने का ऐलान। सैयद अली गैलानी को 14 अगस्त को निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स मालिकान डट गए। एक ग्रुप का 15 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा होंगे हमारे साथ। राफेल मुकाबला JF-17 थंडर करेंगे, इस पर आज तफसीलन बात एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ से। कौमी असम्बली नेशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दस्तावेजात पेश। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आखिरी दौरे हुकूमत में गुर्बत की शरह हैरान कुन हद तक कम हुई। इस वक्त गुर्बत की शरह क्या है नहीं बताया जा सकता। पहले टेस्ट के लिए 16 रुकनी कौमी टीम ऐलान कर दी गई। आज यौम इस्तेहसाल पूरा 1 साल हो चुका। 5 अगस्त को पिछले साल जो बर्बरियत जुल्म की मिसाल कायम की गई आर्टिकल 370 और इसके साथ साथ 35A का खात्मा जब किया गया कश्मीर पर, तो उसकी वजह से जो जुल्म की एक दास्तान है वो दोबारा से रकम कर दी गई। बिल्कुल। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी में जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। भारतीय फौज के नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान भी अगर हम जिक्र करें तो 214 कश्मीरी शहीद हुए, 1390 अफराद जख्मी हुए, जबकि भारत को आज बड़े एहतजाज का खौफ है। वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सैकड़ों एहलकार भी तैनात किए गए हैं वहां पर, जबकि कश्मीरी मुजाहिदों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। यौम इस्तेहसाल भारत के मकबूजा कश्मीर में गासिबाना इक़दाम के खिलाफ हमारी पूरी कौम यक ज़बान है। और आप देखिए अबू ज़र के ये खामोशी जो हम इंडिया की तरफ से आती है या आलमी दुनिया की तरफ से आती है इन तमाम मुजालिम के खिलाफ, हम उसे तोड़ने में अपनी कोशिशों का सिलसिला हमेशा जारी रखें। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कोशिशों का जो असर होगा वो पूरी दुनिया भी इसका इंशाल्लाह देखेगी। कश्मीरियों को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जो बुनियादी हक था उससे भारत ने कश्मीरियों को महरूम कर दिया। आर्टिकल 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को खुसूसी और मुनफरिद मकाम हासिल था, और चूँकि एक वो मुतनाज़ा इलाका था और उनकी एक अपनी कानून साज़ असम्बली होनी थी 35A के तहत, वो भी ख़त्म कर दी गई। उनका एक जो हैसियत थी खुसूसी हैसियत वो भी ख़त्म कर दी गई। और जो कश्मीरियों को ये एक बहुत बड़ा मसला हुआ कि जिसकी वजह से अब ये मामला मज़ीद बिगड़ सकता है कि वहाँ पर अब कश्मीरी की जो एक आइडेंटिटी थी वो ख़त्म की जा रही है, और वहाँ पर दूसरे जो हिंदुस्तान के जो दूसरे इलाके से लोग आ रहे हैं उनको कश्मीर में जाकर रेजिडेंट्स बनाया जा रहा है, जिससे कश्मीर की हैसियत बिल्कुल भी ख़त्म करने की ये घिनौनी साजिश जो है उसको भारत जो कर रहा है कोशिश, उसमें हमें उसको नाकाम करना होगा। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसानी हकूक़ का चार्टर्ड है उसकी बिल्कुल नफ़ी की जा रही है कश्मीर में। आज दुनिया कितना शोर मचाती है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन से मईशत तबाह हो गई, लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर हुई। अब सोचिए 365 दिन
जब आप पर अद्वियात बंद कर दी जाएं, सेहत की सहूलियात बंद कर दी जाएं, बच्चों पे तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं, आप मसाजिद में जाकर नमाजें अदा ना कर सकें, आपको घर से बाहर निकलने की इजाज़त ना हो, खाने पीने के लिए प्रॉपर चीज़ें मैसर ना हो, वो लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे होंगे। क्यों नहीं नजर आता ये दुनिया को कि भारत ने इंतहा कर दी जुल्म और बर्बरियत की। आप ये मनाजिर भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किसी जंग के इलाके के मनाजिर नहीं है, ये कश्मीर के इलाके के मनाजिर हैं जो पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत उस पर कब्जा करना चाहता है। इसके साथ साथ जहाँ पर यूएन की बात की जा रही है कि यूएन में इसका किरदार क्या है, यूएन का पूरी दुनिया में, जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान और पाकिस्तान सब ने बात की थी, लेकिन कोई हाल नहीं हुआ। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं चाइना के और इसके साथ साथ टर्की के, मलेशिया के, जिन्होंने भरपूर तरीके से पाकिस्तान का कश्मीरियों का साथ दिया हर प्लेटफॉर्म पर। और कश्मीर की जो बात है वो यूएन में तकरीबन 70 साल बाद दोबारा की गई। ये छोटी बात नहीं थी, लेकिन 3 मुल्क जहाँ पर हमारे साथ हैं इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता सभी इसकी हकीकत को जानेंगे। बहुत से लोग हकीकत को जानते हैं लेकिन अपनी मुफाहमत, अपने मामला स्टेक्स होते हैं जिसके शायद उस तरह से बात नहीं करें, लेकिन 3 ममालिक बड़े ममालिक हैं, ये उनका साथ देना कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है। जो रीसेंट इंसिडेंट्स हुए, भारत का जो अपना मकरूह चेहरा सामने आ रहा है, जो भारत अपने अंदर, अपने मुल्क के अंदर कर रहा है, और फिर खत्ते में उसकी पोजीशन किस हद तक सस्पिशियस भी हो गई है, कमजोर भी हो गई है, तो अब पूरी दुनिया को देखना होगा कि कश्मीर के अंदर भारत क्या कर रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कल मकबूजा कश्मीर के नक्शे में नक्शा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, सरकारी तौर पर इस नक्शे की मंजूरी भी दे दी गई है। पॉलिटिकल मैप है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ऑफिशियल मैप होगा, यही पढ़ाया जाएगा, हर जगह पर यही मैप आपको नजर आएगा। एंड आई थिंक ये वो जेस्चर्स होते हैं जो बहुत मैटर करते हैं दुनिया को पैगाम देने के लिए। ऑब्वियसली हम बहुत से जो स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एज अ कॉम और हमारे पाकिस्तान की रियासत की अगर बात की जाए तो ये तमाम जेस्चर्स जो हैं वो हमें यूटिलाइज करने हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम उन्हें सलाम पेश करेंगे, उनकी तमाम जमात को, तमाम कश्मीरियों को, कि किस कदर बहादुरी के साथ, जज्बे के साथ वो कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिशाल साहिबा, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। पाकिस्तान यौम इस्तेहसाल मना रहा है और जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या कोई भी प्लेटफॉर्म, हर जेस्चर्स, हर तरह के जेस्चर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या आप इससे मुतमईन हैं? देखिए, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की सरकार, सारी सियासी पार्टी, सब इदारे कश्मीरियों के साथ हैं और इसके अंदर जितना भी इनपुट डाला जाए इसको एक स्ट्रॉन्ग और एक वॉर फुटिंग की डिप्लोमेसी करने के लिए, एक ठोस पॉलिसी को सामने लाने के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की हुकूमत से भी कि इसके ऊपर एक ऑल नेशनल नैरेटिव का एक कॉन्फ्रेंस कराई जाए ऑल पार्टीज़ की, और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को आना चाहिए और कम से कम 5 से 10 साल की पॉलिसी बनाई जाए कि हम इसको इंटरनेशनलाइज करें कश्मीर इशू के, क्योंकि 50 साल बायलैटरल टॉक्स को दे दिए हैं और उसमें हमेशा हिंदुस्तान ने धोखा दिया और अब तो शहरक भी कट गई है। कश्मीरियों के खिलाफ एक नस्ल कुशी का बाकायदा पिछले साल ऐलान कर दिया है और लाखों की तादाद में इंडियंस को वहाँ पे सेटल किया जा रहा है। ये सख्त खिलाफ वर्जी है इंटरनेशनल लॉ की, ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, जेनीवा कन्वेंशंस और यूएन की करारदादों। बिल्कुल, आपने जिक्र किया मिशाल साहिबा यूएन की करारदादों का, जेनेवा का। ये बताइएगा कि पूरी दुनिया देख रही है कि जुल्म किस हद तक हो रहा है कश्मीर में, और पाकिस्तान ने तो अपना किरदार अदा किया, कश्मीर की आवाज़ बने, लेकिन दुनिया की तरफ से खुसूसन यूएन का जो किरदार है उस पर क्या लगता है, क्या वजह है, क्यों दुनिया उस तरह से आगे नहीं आ सकी, उस खामोशी इख्तियार की है कुछ दुनिया के कुछ ममालिक ने? देखिए, इसके ऊपर तो सख्त जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस की हैं हिंदुस्तान ने और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करें, और ये जो यूनिलैटरल एक्ट किया है इन्होंने, सरपास किया यूएन की करारदादों को, सब बायलैटरल ट्रीटीज़ को, यहाँ तक कि अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और इस वक्त एक मुकम्मल जंगल लॉ है मकबूजा जम्मू कश्मीर में। और मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर बहुत ही अर्जेंट बेसिस के ऊपर रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जो फोकस करे कि जो डेमोग्राफी के इलीगल चेंजेस ये कर रहे हैं अंडर जेनीवा कन्वेंशन चैप्टर 4 और जो अंडर चैप्टर 35A के इस खित्ते की अंदर कोई जंग का भी इतना बड़ा ख़तरा जो मंडला रहा है बिकॉज ऑफ द वॉर यूफोरिया ऑफ इंडिया, तो इसका नोटिस लिया जाए और डिमांड किया जाए कि पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट कराया जाए मकबूजा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से तेज़ी से नस्ल कुशी की जा रही है और इंडियंस को वहाँ पे पैराशूट किया जा रहा है ताकि वो मेजॉरिटी बन जाए और कश्मीरी जो असल फरीक हैं, जिनकी तहरीक है, जिनकी सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, उनको मार्जिनलाइज किया जाए। तो इसलिए ये डायरेक्ट अटैक है प्लेबिसिट के हक पे और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पे।
بالکل صحیح. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں انڈیا اصل میں کرنا کیا چاہتا ہے؟ آرٹیکل 370 ریووک کیا، بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیا کشمیریوں کو، نہ ادویات مل رہی ہیں، نہ تعلیم مل رہی ہے، ایون کہ نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، گھروں سے باہر نکلنا محال ہے کشمیریوں کا. کب تک کشمیری یہ ظلم برداشت کرتے رہیں گے؟ جینوسائیڈ کا مطلب ہی ہے جو ہائیسٹ کرائم ہے دنیا کے اندر، کہ پوری قوم کی نسل کشی، ایتھنک کلینزنگ کر دی جائے. کشمیریوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. یہ RSS کا بہت پرانا ایجنڈا اور پلان تھا، اور مودی انہی کا فالوور ہے. اور جموں کے اندر بھی 1947 میں لاکھوں مسلمانوں کو اسی طرح سلاٹر کیا گیا تھا. یہ مذہب کی بنیاد پہ، کشمیری ہونے کی بنیاد پہ ٹارگٹ کرے. حالانکہ کشمیری قوم ایسی ہے جو ہمیشہ اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ 5000 سال سے بہت ہی ہارمنی میں رہ رہے تھے. مگر انہوں نے جو یہ اقدام کیا ہے، جس کے ساتھ کہ کرونا کے دنوں میں 5 لاکھ فیملیز انڈینز کو انہوں نے سٹیزن شپ دے دی ہے، خاص طور پہ اس میں ہندوؤں کو. اور اس کے علاوہ جو 8 لاکھ ان کی انڈین آرمی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، 6 لاکھ ان کے ورکرز جو وہاں لیبرز بیٹھے ہیں انڈینز، ان کو بھی یہ دے رہے ہیں ریزیڈنسی اور ووٹر رائٹ اور ڈومسائل سرٹیفکیٹ. تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے. ڈیفینیٹلی اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ کشمیریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، قبرستان میں تبدیل کر کے ان کی لاشوں کے اوپر یہ ٹریمپل کر کے یہ اپنی حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ پورے سب ہندوؤں کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں. مشال میں بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت درست اور آن دا پوائنٹ باتیں کی. اینڈ آئی تھنک یہ وہ جذبہ ہے جو سال ہر سال کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی مان نہیں پڑ رہا. اور آپ یقین جانیے کہ بی اسٹینڈ ود آر کشمیری بہن بھائی، اور ہم ہمیشہ اپنا ساتھ جو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جس پر ہم پوری قوم، چاہے ہمارے کوئی بھی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں، ہماری پوری قوم، تمام پوری پولیٹیکل پارٹیز وہ یک زبان ہیں، وہ ہے کشمیر اور کشمیر کے رائٹس. اس پر ہم انشاءاللہ ہمیشہ بات بھی کرتے رہیں گے. جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا، کہ خدا عدالت نہیں ملتی ہے، تب تک یہ جذبہ اور یہ جو کوشش ہے انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ذکر کریں، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بھارت کی اپنی پوزیشن اس خطے میں بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اپنے آپ کو وہ ویک بھی تصور کر رہا ہے، اور ابھی ایون انڈیا کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ وہ بہت سی چیزوں پر لیک کر رہا ہے. اس کے لیے کچھ ڈیفنس پالیسی کہہ لیں، یا دکھاوے کے لیے کہہ لیں، شو آف کے لیے کہہ لیں، یا دل کی تسلی کے لیے کہہ لیں، سو کالڈ تسلی کے لیے کہہ لیں، کہ انڈیا نے جو رافیل طیارے منگوائے ہیں فرانس سے، ابھی 5 پہنچے ہیں، اور اس کے بعد 36 ٹوٹل ہیں، 36 ہیں، 31 ٹوٹل 36 ہیں، ان میں سے 5 مل گئے. 3600 بھی کر لیں تو فرق نہیں پڑتا ہے. یہ ہمارا جذبہ ہے. لیکن جو فرانس سے خریدے گئے ہیں ان طیاروں میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ بھارت کا منہ بند ہی نہیں ہو رہا؟ جب سے یہ طیارے آئے ہیں، ایسے پپٹس کی طرح ان کے میڈیا کے اوپر بھی، ان کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی باتیں کی جا رہی ہیں. انڈیا کو فرانس سے یہ 5 مزید رافیل طیارے ملنے کے بعد ایک بار پھر جو بحث ہے وہ زور پکڑ گئی ہے کہ یہ جدید طیارے پاکستان میں بنائے جانے والے JF-17 تھنڈر سے بہتر ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، جب آپ مقابلہ کرتے ہیں کسی چیز کا، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتی ہے بات کہ آپ نے خود بنایا یا پھر آپ نے کہیں سے یہ باہر سے ٹیکنالوجی لی ہے. یہ تو خود بنایا بھی نہیں ہے، ٹیکنالوجی بھی نہیں لی ہے، یہ تو باہر سے امپورٹ ہوئے. نمبر 1، پاکستان نے JF تھنڈر 17 جو ہے خود بنایا، چائنا کے ساتھ مل کر. ٹیکنالوجی جو ہے یہیں پر استعمال ہو رہی ہے. اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے طیاروں کو تو یہیں پر جو ہے اس کی اوور ہالنگ بھی ہو سکتی ہے. مطلب اگر کوئی مسئلہ ہوگا نا تو یہ واپس فرانس جائیں گے طیارے ٹھیک ہونے کے لیے. نمبر 2، ٹیکنالوجی آپ کے پاس جو مرضی ہو، اگر آپ کے پاس مہارت ہی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اسیسمنٹ کی طریقہ کار ہی نہیں ہے، ٹریننگ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ جو مرضی لے آئیں، آپ ٹرک لے آئیں اور اس کو آپ مقابلہ کرا لیں کسی بھی ڈمپر سے، تو میرا خیال ہے فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا. فائدہ تو کوئی نہیں رہے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ بحث کافی دنوں سے چل رہی ہے. اور پاکستانی جب ایک جملہ بولتے ہیں "the tea is fantastic" تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اور اس کی اب ٹیکنیکلٹیز پر اور ریئل فیکٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب موجود ہیں، انہیں ہم شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. بھارت کو مزید 5 رافیل طیارے مل گئے ہیں. اب ایک بحث چھڑ گئی ہے جہاں پر انڈینز یہ جشن منا رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ طیارے آ گئے ہیں، جدید ٹیکنالوجی پر طیارے آ گئے ہیں. وہیں پر اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں تو ہم اپنے JF-17 تھنڈرز جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ رافیل پر سبقت تو لے جائے گا. لیکن فیکچول حقیقت تو ظاہر ہے آپ ہی بہتر طور پر بتا سکتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کو اب ہر طرف سے اپنے ہی لوگوں سے تنقید کا سامنا ہے. جو پاکستان نے ان کے ساتھ 27 فروری کو کیا، ابھی تک وہ اس کا جواب اور لوگوں کی تسلی نہیں کرا پائے. یعنی ایک طرف سے جارحیت کا مظاہرہ انہوں نے کیا،
اور ہم نے ان کا Su-30 گرایا, MiG-21 گرایا اور پوری دنیا کو دکھایا, اور اس کے اندر JF-17 بھی ہم نے اڑایا اور F-16 بھی اڑایا. تو مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس جب دکھانے کو کچھ نہیں تو سوائے باتوں کے اور لوگوں کی توجہ اس طرف لگانا کہ جی رفال جو ہیں ان سے اب نتیجہ اور ہوگا اور رفال آنے سے وہ گیم چینجر ہو گیا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. رفال بھی ایک 4th جنریشن جہاز ہے, جیسے JF-17 ہے, جیسے F-16 ہے. تو اس لیے JF-17 نے اپنا باقاعدہ اس دن ثابت کر دیا کہ JF-17 جو کہ پاکستان کے اپنے ہاتھ میں جہاز ہے, پاکستان کا چین کی مدد سے بنایا ہوا جہاز ہے, اس نے اس دن جو بھارت کی جو بھی بہت بڑے بڑے الفاظ اور بڑی بڑی باتیں کرنا تھی اس کی کلئی کھول کے رکھ دی, اور دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ JF-17 اور F-16 دونوں جو ہیں اس وقت مل کر بھارت کی طرف سے کوئی بھی کسی قسم کی اگر تھریٹ ہوگی تو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم نے باقاعدہ 2 جہاز گرائے, ایک ہی دن کے اندر ہم نے ان پر برتری حاصل کی. جہاں تک ان کا آپس میں تعلق ہے, دیکھیں وہ تو پھر ٹیکنیکل کمپیریزن ہو جائے گا, میں اس میں جانا نہیں چاہتا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ 5 جہاز ایک سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہیں. یہ 5 جہاز کیا کر لیں گے, اور جب تک 36 جہاز آئیں گے پھر ان کو آپریشنلائز کرنا ہے, یہ سالوں کا معاملہ ہے. ہمارے JF-17 کب سے پاکستان ایئر فورس میں داخل ہو چکے ہیں, F-16 تو خیر اس سے بھی بہت پرانے داخل ہو چکے ہیں. لہٰذا الحمدللہ آپ کی جو ایئر سپیریورٹی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے, اور یہ ایک جو بات ہے طے شدہ ہے کہ ایئر سپیریورٹی میں پاکستان بھارت سے آگے ہے. اور بھارت عرصہ دراز سے یہ بات کرتا رہا کہ سرجیکل سٹرائکس کرے گا, وہ آج تک نہیں کر سکے. تو سرجیکل سٹرائکس بھی نہ وہ کر سکے, اور لوگوں کے سامنے ان کے جہازوں کا گرنا یہ ان کے لیے بہت ہی سبکی کا باعث بنا. لہٰذا ہمیں ہرگز نہیں گھبرانا چاہیے. جہاز یہ بھی 4th جنریشن ہے, اور JF-17 دنیا کا کون سا بڑے سے بڑا یورپ کا ایئر شو ہے جہاں یہ اپنی پرفارمنس دکھانے نہیں جاتا. شاہد لطیف صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ صرف دونوں طیارے جو ہیں بے شک وہ 4th جنریشن ہیں, لیکن اس میں صلاحیت کی بات بھی ہوتی ہے, اور اس میں ٹریننگ کی بات ہوتی ہے, اسیسمنٹ کی بات ہوتی ہے, اپروچ کی بات ہوتی ہے. یہ بتائیے گا اگر خوبیوں کی بات کی جائے تو دونوں میں اگر کمپیریزن کیا جائے تو صلاحیتیں کس میں کتنی ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک آپ کا بہتر کرنے والا سوال ہے, بہتر ہرگز نہیں ہے, اور میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ان کی کیٹیگرائزیشن جنریشن کے حساب سے ہوتی ہے. چونکہ ایک ہی جنریشن میں ہیں تو کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں دونوں کی ملائیں جلائیں تو وہ ایک جیسی تقریباً بنتی ہیں. تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ ہمارا تجربہ اور ہمارے اندر جو اسپرٹ ہے, جو جذبہ ایمان ہے, اس کے تحت ہم نے ہمیشہ جب بھی ہندوستان سے ہماری جنگ ہوئی تو ہماری پرفارمنس بہتر رہی. ان کے ہاں جو مرنا ہے وہ ایک ناممکن ان کے لیے بات ہے. ہمارے ہاں جذبہ شہادت کے تحت ہم اگر اپنے ملک کی خاطر جان دیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ فخر کا باعث ہے. تو اصل میں صرف مشین نہیں ہوا کرتی, اس کے پیچھے اصل جو جذبہ ہے لڑنے کا اس سے فرق پڑتا ہے. تو اس کے تحت جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 27 فروری کو جو ایک ہی دن میں ہم نے کام کیا وہ تو ساری دنیا نے اس کو مانا کہ پاکستان ایئر فورس نے ایک ہی دن میں بھارت کے ساتھ جو جنگ کا سما تھا اس کے اندر ان کو جیت ہوئی. تو لہٰذا 65 میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس چونکہ مایہ ناز پائلٹس ہیں, ایم عالم جیسے جنہوں نے ایک ہی مارکے میں 5 جہاز ان کے گرائے اور دنیا کا ریکارڈ قائم کر دیا. تو یہ چیز تو ہندوستان کے پاس نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. وہ جذبہ ہرگز نہیں ہے جس کے تحت ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب کبھی موقع آیا, جو ہم نے 27 فروری کو کیا اس سے پہلے جو ہم نے 1965 میں کیا, وہی چیز ہم بھارت کے سامنے کر دکھائیں گے.
बिल्कुल सही कहा आपने मार्शल साहब, और ये बड़ा मैटर करता है कि जज्बा कैसा है, आपकी हिम्मत कैसी है, आपका हौसला कैसा है। और अगर नंबर गेम की भी बात कर लें तो 36 राफेल लाकर वो क्या कर लेंगे। हमारे पास फंक्शनल 112 JF थंडर मौजूद हैं, 76 के ऊपर काम चल रहा है। एक साल में 24 JF-17 तैयारे बनाने की सलाहियत रखते हैं हम। तो ये वही बात आ जाती है कि आपके अपने हाथ में जब चीज हो तो वो ज्यादा बेहतर होती है, टेक्निकलिटीज कहीं पीछे रह जाती हैं। देखिए, जैसे मैं अभी पहले बात कर रहा था कि ये सिर्फ तैयारे ही हर चीज़ नहीं हुआ करते, आपका जज्बा उसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। इसीलिए मैंने 65 की जंग का भी जिक्र किया कि ये तादाद में और मिकदार में हमसे बहुत आगे थे। और अभी भी आपने 27 फरवरी को जो देखा, अगर आप इनका ओवरऑल फ्लीट देखें तो इनकी तादाद हमसे बहुत ज़्यादा है, मगर हम इस चीज़ से नहीं घबराते। हमें हमेशा ये बताया जाता है ट्रेनिंग में कि आपका जो दुश्मन है वो आपसे मिकदार में, तादाद में बड़ा है, और हमें मालूम है कि हमने इसका मुकाबला करना है। तो ये वो जज्बा ईमानी है, वो शहादत के जज्बे से सरशार हम जब मैदान में हम जाते हैं तो हम मौत से नहीं घबराते। जबकि बनिया जो है उसको अपनी जान अजीज़ है, उसकी वो ट्रेनिंग नहीं है, उसमें वो जज्बा नहीं है, सिर्फ जहाज़ों से जंगें नहीं लड़ी जाती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि इंशाअल्लाह जो माजी में होता रहा, आइंदा भी अगर कभी ऐसा मौका आया तो पाकिस्तान एयर फोर्स इंशाअल्लाह इंडियन एयर फोर्स पर सबकत हासिल करेगी। हमारा रिकॉर्ड भी यही है, और आइंदा आने वाले वक्त में हम इंशाअल्लाह ये कर दिखाएंगे। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब। और अबूज़र, साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी कि चलें 5 तैयारे आए ना तो 5 कप चाय चढ़ा दें। हाँ, 5 कप चाय, क्योंकि चाय तो पीकर जाएंगे वो। बिल्कुल। और हम मेहमान नवाजी में तो दुनिया में मशहूर है। मेरे ख्याल में इतनी हिम्मत ही नहीं होनी है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तैयारी तो सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लेके आए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शायद अगर पहले तैयारी होते तो ये हालत हमारी ना होती। एनीवेज, इस पर तो अभी दुनिया देखेगी कि कौन किसके पास क्या सलाहियत है, क्योंकि बात वही है महारत की। हम चाय पी रहे हैं, यू आर मोर देन वेलकम। एक ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। आज तारीख का स्याह तरीन दिन, पूरा पाकिस्तान कश्मीरी बरादरी के साथ, क्योंकि आज यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है 5 अगस्त की याद में। और आज ही के दिन ये डिसाइड भी किया गया है कि 9:35 पर, यानी कि अब से ठीक 40 सेकंड के बाद पूरे मुल्क में खामोशी इख्तियार की जाएगी, ट्रैफिक रुक जाएगी, पूरी की पूरी पूरे पाकिस्तान में आपको बिल्कुल तमाम मशीनरी, तमाम ऑपरेशंस रोक दिए जाएंगे सरकारी सतह पर। ये खामोशी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए है। पूरे 1 मिनट की खामोशी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए। न्यूज़ रूम में भी आप देख सकते हैं हमारे पूरे दफ्तर में काम रोक दिया गया था। सब अपनी अपनी तरफ से जब अब ये जेस्चर शो करते हैं तो दैट मीन्स कि हम ये बताना चाहते हैं कि बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत सिटीजन ऑफ दिस कंट्री,
ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا فرض بھی ہے اور کشمیریوں کا حق بھی ہے۔ اور اسی سلسلے میں کل بھی یہی ہوا کہ کل پورے پاکستان کی تمام قائدین، تمام پولیٹیکل پارٹیز، ان کے تمام ممبرز جو تھے وہ بھی ایک زبان تھے۔ نمبر 1 پہلے تو اس حوالے سے جو کشمیر کے ایشو پر ایک APC بلائی گئی ہمارے وزارت خارجہ کی جانب سے، جس پر سب نے شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کل ایک اور بہت بڑا جو سٹیپ لیا گیا کہ آفیشیل پولیٹیکل میپ آف پاکستان جو ہے وہ بھی کل لانچ کر دیا گیا۔ بالکل، اور illegally occupied by India مقبوضہ کشمیر کے اوپر یہ باقاعدہ اس میپ میں مینشنڈ ہے، اور وزیر اعظم نے باقاعدہ اس نقشے کی مبارکباد بھی دی اور کہا کہ یہ نقشہ ہم اقوام متحدہ لے کر جائیں گے تاکہ اسے منظور کرایا جا سکے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ایمبیسیز ہیں یہ نقشہ وہاں پر بھی لگایا جائے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ اب جب بھی پاکستان کا نقشہ پڑا جائے گا تو وہ یہی نقشہ ہوگا جس میں جموں و کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے باقاعدہ اس نقشے کی منظوری دے دی، تمام سیاسی جماعتیں بھی متفق ہیں، اور یہ سیاسی نقشہ کشمیریوں کی امنگوں کا اظہار کرتا ہے، اور وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ نئے سیاسی نقشے میں اقوام متحدہ کو یہ بات باور کرائی جائے گی کہ یہ حصہ پاکستان کا تھا اس کے ساتھ اور ساتھ اس نقشے میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ سرکریک کو بھی مینشن کیا گیا ہے۔ سرکریک بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کا بھی مینشن کیا گیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو سیاچن ہے وہ بھی ہمارا ہے، اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، سرکریک کی بات کی گئی۔ اور ایک اور بڑی پازیٹیو چیز کل میں نے اس نقشے میں دیکھی، جو KP کا میپ ہے اس میں فاٹا جو ہے ختم کر دیا گیا، کیونکہ یہ متفقہ بل پاس ہوا تھا۔ اب KP جو ہے وہ ایک مکمل ایک صوبہ ہے، اس میں اب فاٹا اور پاٹا جو تھے پروونشل اور ساتھ فیڈرل ایریا جو تھے اب وہ ختم کر دیے گئے، تو یہ بھی سب پاکستان کو مبارکباد۔ بالکل، اور انشاءاللہ اسی طرح بڑھتے بڑھتے سٹیپ بائی سٹیپ ہم انشاءاللہ وہ دن ضرور دیکھیں گے جب کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بتائیں کہ کشمیر کے معاملے پر جہاں تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں، متفق ہیں، اور ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز ایک سائڈ پر رکھ کے کشمیر کے ایشو کے اوپر ہم پاکستانی کے طور پر بیہیو کرتے ہیں۔ کل بھی APC میں تمام جماعتوں نے شرکت کی، لیکن JUI کی نمائندگی جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ بالکل، اور وہ نمائندگی کیوں نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ obviously مولانا فضل الرحمان جو ہیں ایک اہم رکن ہیں اپوزیشن کے، اور وہ لیڈ کر رہے ہیں بیسیکلی اپوزیشن کا جو سارا کردار ہے۔ لیکن اگر نون لیگ وہاں پر موجود تھی، پیپلز پارٹی موجود تھی، دیگر تمام پارٹیز موجود تھیں، اور یک زبان ہو کر کشمیر کے حوالے سے جو ایک میسیج دینا تھا اس میں سب نے شرکت کی، جو کہ بڑی اچھی اور بڑی پازیٹیو بات ہے۔ پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں ایسے کم ہوتا ہے، ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا ابھینندن کے بعد جب پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا تو سب موجود تھے، سب نے وزیر اعظم کو انڈورس کیا جو بھی انہوں نے کیا، اور کل بھی ایسے ہوئے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے آئے سمجھ میں یہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ بھی لگا بہت سے لوگوں کو، ایون میں بھی JUI کے فالوورز کو بھی، کیونکہ اب اسے جب بھی پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے، پاکستان کی مضبوطی کی بات آتی ہے، پاکستان کی حفاظت کی بات آتی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے تو کہتے نہیں ہیں، مانتے ہیں، تو وہ واقعی پاکستان کا حصہ ہے۔ تو اس سالمیت میں اگر ایک پولیٹیکل پارٹی شرکت نہیں کرتی تو ایک دم سے سوال بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ تذبذب کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ آلدو ان کی طرف سے جو پوائنٹ آف ویو آیا، انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ اپوزیشن ہیں اور اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی اپوزیشن نہیں ہے، ملکی معاملات پر سب ایک پیج پر ہیں۔ تو اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسلم غوری صاحب جو کہ جماعت علماء اسلام فے کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں سینٹرل اینڈ سندھ۔ السلام علیکم غوری صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ وعلیکم السلام جناب، آپ خیریت سے ہیں؟ اسلم صاحب یہ بتائیے گا کہ کل تمام پارٹیز جب موجود تھیں وزارت خارجہ کی دعوت پر کشمیر کے حوالے سے، پھر اس میں نقشہ بھی پاکستان کا جو ہے منظور ہوا، اور اس کے حوالے سے جب بات ہوئی، ڈیولپمنٹ ہوئی، آپ کی پارٹی کی نمائندگی کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی بیسک کیا وجہ بتائیے آپ کو؟ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نااہل اور کرپٹ حکومت ہے، اور اس حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے جو انڈیا کو جرت ہوئی کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اپنے آئین کے آرٹیکل 370 میں انہوں نے تبدیلی کر کے کشمیر کو اپنا حصہ بنایا۔ اور یہ اس حکومت کی انتہائی نااہل تھی۔ جب دوسروں کو پتہ ہوتا ہے، دشمن کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پھر اس قسم کے قدم اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، انہوں نے اس کے اوپر کوئی ریئیکشن اس وقت نہیں دیا، نہ انہوں نے کشمیر کمیٹی کو فعال کیا۔ کشمیر کمیٹی کا جو سربراہ ہے وہ ایسا شخص ہے جس کو اس سلسلے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے ان کے پاس کشمیر کے حوالے سے۔ اس طرح امور خارجہ امور کشمیر کمیٹی کا امور کشمیر کی وزارت کا جو وزیر بنایا ہے، آپ اس کو بھی جانتے ہیں کہ وہ مخبوط الحواس شخص ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔
تو یہ اصل میں، اور اسی طرح آپ دیکھیں نا، آپ چاہتے تو OIC کو ہی متحرک کر لیتے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا. آپ نے پارلیمانی اپنی ٹیمیں بنا کے دوسرے ملک میں نہیں بھجوائیں، سفارتی سطح پہ ان کو نہیں بھجوایا، وہاں جا کے ممالک کو بتاتے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ اور یہ کشمیر پہ قبضہ کرنے کی انڈیا کی ایک سازش ہے. آپ نے اس پہ کوئی قدم نہیں اٹھایا. اور ہم اسی طرح جیسے ہم پہلے سے 5 مئی کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، 27 اکتوبر کو یوم سیاہ مناتے ہیں، اب ہم نے 5 اگست کو یوم احتساب غوری صاحب منانا آپ شروع دیکھیے، کر دیا. آپ کے پولیٹیکل ڈفرنسز جتنے بھی ہوں، پالیسی ڈفرنسز جتنے بھی ہوں، جب کشمیر پر بات آتی ہے، ملکی سالمیت پر بات آتی ہے، تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کہ وہ اپنے پولیٹیکل ڈفرنسز کو پرائیورٹی پر رکھ دے اور کشمیر کے مسئلے کو سیٹ اسائیڈ کر دے. آپ لوگ بھی تو پھر یہی کر رہے ہیں. اگر آپ گورنمنٹ سے یہ شکوہ کر رہے ہیں تو پھر آپ سے بھی یہ شکوہ بنتا ہے کہ آپ نے APC میں شرکت نہ کر کے گورنمنٹ کے خلاف نہیں گئے، آپ پھر اس کشمیر کی اس کانفرنس، اس APC کے خلاف گئے ہیں. دیکھیے، میں ایک بات عرض کروں آپ سے کہ بات یہ ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اس لائق ہی نہیں ہے اور ہم اس کے کاموں میں شراکت دار نہیں بننا چاہتے، انہوں نے کشمیر کو جان بوجھ کر کشمیر مودی کے اس ایکٹ کو نظر انداز کیا ہے اور در پردہ انہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے. میں نے جو اس سے پہلے چیزیں آپ کو بتائی ہیں، یہ چیز تو واضح ہے کہ انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا اور اس پہ کوئی انہوں نے شور نہیں بچایا. حکومت پاکستان خاموش رہی ہے اور یہ وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مودی نے جو یہ کام 5 اگست 2019 کو کیا، اس کام میں ہماری حکومت باقاعدہ سہولتکار ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ جو معاملہ آپ نے کہا ہے کہ جی شرکت کی آپ اس لیے نہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ نااہل حکمران ہے، لیکن شرکت کرنے سے یہ تو میسج جاتا نا، اگر آپ شرکت کر لیتے کہ تمام پاکستان کی طرف سے تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ہیں، آپ کے اندرونی ڈیفرنسز، آپ کسی کو نااہل سمجھتے ہیں، یہ معاملہ الگ ہے، لیکن کشمیر پر تو آپ سب ایک ہونے چاہیے تھے، جو کہ نہیں ہوئے ہیں. اور آپ کو کہا بھی گیا، شہباز شریف صاحب نے بھی آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ کی پارٹی وہاں پر آئے، لیکن آپ لوگ نہیں گئے. غوری صاحب، آپ کی پارٹی سے ریکویسٹ کی گئی تھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی؟ ان سے رابطہ دوبارہ کرتے ہیں، شاید ان تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، لیکن یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. آپ خود جب JUIFA کے سربراہ کشمیر کمیٹی کا ممبر رہے، کیا کر لیا انہوں نے کشمیر کے لیے؟ کتنے سال کون سی حکومت نہیں رہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عہدہ ان کو پسند بھی نہیں تھا کیونکہ کشمیر کمیٹی کے اوپر سب کچھ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس معاملہ ہے. اب جب سے ختم ہوا ہے تب سے بھی انہوں نے، اور تب بھی جب تھے تب بھی معاملہ سب کے سامنے نہیں. سب جب وہ بات ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان سے پوچھیں گے سارے سوال. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں، اپوزیشن کا کام ہے کہ آپ پالیسیز کے ساتھ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، جی آپ پالیسیز کے ساتھ ڈفرنس کر سکتے ہیں، لیکن ایک جسچر جو دنیا کو جاتا ہے، غوری صاحب یہ بڑا میٹر کرتا ہے، جو جسچر کے تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر ہیں when it comes to کشمیر، یہ بڑی بات تھی، یہ میٹر کرتا ہے. اسلم غوری صاحب، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ غوری صاحب سے ہماری جو آواز جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کو تک نہیں پہنچ رہی. اینیویز یہ معاملہ سارا دیکھنا ہوگا اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس معاملے پہ تو خیر اکٹھے ہونا چاہیے تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کل شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ آپ آئیں، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر ساری قوم کو ایک ہونا چاہیے. آپ کسی جو بھی، میرے خیال میں نواز شریف کی جو پارٹی ہے، مطلب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو پارٹی ہے، ان کے زیادہ ڈفرینس تو مولانا فضل الرحمان کی ہو نہیں سکتے. تو بس ان کو ایسا کیا مسئلہ تھا؟ غوری صاحب، آپ کو کل اپوزیشن کی طرف سے بھی کہا گیا، جو کہ آپ کے ہی سب اکٹھے ساتھ چلتے ہیں، ان کی طرف سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ آپ آئیں، آپ لوگ نہیں گئے. آپ کی طرف سے میسج کیوں نہیں جا سکا پازیٹیو؟ آپ کا کویسچن نہیں آ رہا میرے پاس. آپ تک آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے غوری صاحب جو ہم بات کر رہے ہیں؟ ہم ذرا یہ ایشو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں تاکہ آواز اور کمیونیکیشن جو ہے وہ بہتر ہو سکے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، پھر آتے ہیں اور انہی سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسلم غوری صاحب سن رہے ہیں سوال. اب غوری صاحب، یہ معاملہ ہے کہ کل جب آپ کی پارٹی سے شہباز شریف صاحب نے رابطہ کیا تو آپ نے گئے. یہ میسیج ایسے لگ رہا ہے کہ اپوزیشن بھی ڈیوائیڈ ہے اور آپ اس دفعہ نہ جا کر آپ نے اپوزیشن کو کمزور کیا. ایسی بات نہیں ہے. شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا فیصلہ مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ ہے، جبکہ جمعیت علماء اسلام کے فیصلے جمعیت علماء اسلام کے اپنا
جو شورا ہے، جو مجلس عاملہ ہے، جو ہم اپنا سسٹم ہے ہمارا، ہم اس کے اندر کرتے ہیں. ہم کسی کی ٹھیک ہے کسی کی ریکویسٹ پہ غور و خوض ہو سکتا ہے، لیکن اس کے فیصلے پہ ہم عمل درآمد کرنے کے پابند نہیں ہیں. وہ انہوں نے اپنا فیصلہ خود کیا، وہ کہیں. ہمارا موقف ڈے ون سے یہ ہے کہ یہ حکومت کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں اور حکومت کو بڑے فیصلے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کے بعد جو کچھ 2 سال کے اندر ہوا، آپ نے دیکھے پچھلے 1 سال میں اس حکومت نے بھی پچھلے 1 سال میں کیا کیا ہے. اس حکومت نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا. آج کا دن ہے 1 منٹ کی خاموشی کر لو، اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ آج کے بعد بھول جائیں گے کشمیر کیا کیا نہیں. وہاں پر لوگ مر رہے ہیں، ان کی جناب ان کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، وہاں پر جعلی ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں، وہاں پر کشمیریوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر کے ہندوؤں کو وہاں بسایا جا رہا ہے، ان کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ عصمتیں لٹ رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، مارا جا رہا ہے. 1 سال ہو گیا ان پہ گھیراؤ کیا ہوا ہے، کرفیو لگایا ہوا ہے، وہاں پر لوگوں کا جان و مال محفوظ نہیں ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے آج وہ نقشہ ہم نے بنا دیا جو نقشہ 1 سال پہلے انڈیا نے بھی تو بنایا تھا نا. غوری صاحب آپ ڈفرینس رکھ سکتے ہیں، آپ کی اپنی پلاننگ اور پالیسی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں گورنمنٹ کے خلاف اگر آپ لوگ ہیں اور آپ کا بیانیہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ APC تو کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بلائی گئی تھی نا. جی APC نہیں جناب، کشمیریوں کے ساتھ ہم سے زیادہ کوئی کھڑا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جب تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے کسی کو جرت نہیں ہوئی اس طرح کا قدم اٹھا لیتا، اور ان کے جب تک وہ رہے ہیں نہ انڈیا کو نہ پاکستان کے اندر کسی کو ضرورت ہوئی کس طرح کے قدم اٹھائے. دوسری بات، آج ہم پورے ملک میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ 27 اکتوبر کو جو ہم نے آزادی مارچ شروع کیا تھا تو یوم سیاہ کے طور پہ شروع کیا تھا کراچی سے. اس دن 27 اکتوبر کو کشمیریوں کا یوم سیاہ تھا. اسلم غوری صاحب آپ کا شکریہ، جس طرح سے آپ نے اپنا ایک میسیج دیا کہ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ یہ تھا. خیر عوام دیکھ رہی ہے، وہ بتائے گی کہ وہ اس سے متفق ہیں یا پھر نہیں. ایک بریک لیتے ہیں، ہیڈ لائنز جانیے گا پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج یوم استحصال منایا جا رہا ہے کشمیریوں کے حق میں، کیونکہ جو ظلم ہوا جو کشمیریوں پر 1 سال سے، ویسے تو ظلم 70 سال سے جاری ہے، لیکن جو پچھلے 1 سال میں ہوا اس کی تاریخ پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. بالکل. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں پر ملک بھر میں مختلف جگہوں پر واکس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے انڈیا کے خلاف، اور انڈیا کو یہ بھی خوف تھا کہ کشمیر کے اندر ایک بڑا احتجاج ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے وادی میں کرفیو نافذ کر دیا. لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان مظفر آباد کا دورہ کریں گے آج، آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں شرکت بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بھارت کے خلاف جو یہاں پر احتجاج کا اہتمام کیا گیا ہے اس میں ہم شرکت کریں گے. آلسو کرونا SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے. ابھی ہم مختلف ریلیز اور پروٹیسٹ بھی دیکھ رہے تھے، سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے. کوشش کی جا رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی مینٹین رکھیں. وزیر اعظم آج حریت رہنماؤں سے ملاقات بھی کریں گے. ابو ذر، یہ وہ جسچر ہے جو بہت میٹر کرتا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی جب ملاقات ہوگی تو ظاہر ہے مسئلہ کشمیر ایک اور جسچر جس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، وہ میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان نے کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے. 14 اگست کو نشان پاکستان سے بھی ان کو نوازا جائے گا. تو یہ بھی بہت بڑی اچھی ایک بات ہے جو کہ ضروری ہے، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے جو کہا ہے کشمیریوں کے لیے اور آج کے دن کے حوالے سے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. میں اپنے تمام بھائیوں سے اور خاص طور پر جموں کے بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرہ اس کو آپ کو ہے. آپ کی زمینیں چھین لی جائیں گی، آپ کے گھر بار خرید لیے جائیں گے، آپ کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا، اور آپ اس خطے کے اندر جہاں آپ کے آباء و اجداد رہتے تھے اس کو آپ کے لیے ایک غیر ملک بنا دیا جائے گا. آپ دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے. اس معاملے کے لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی جو شناختی جو لڑائی اس کو لڑی جا رہی ہے، وہ وادی کے اندر جو لڑی جا رہی ہے اس کا ساتھ دیں. کہ آزاد کشمیر کے عوام انشاءاللہ تعالیٰ، گلگت کے عوام، بلتستان کے عوام آپ کے شانہ بشانہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ابھی یہ بھی بتائیں کہ اسلام آباد میں یوم استحصال کی مناسبت سے ایک ریلی نکالی گئی ہے، جہاں 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی تھی، اور اس وقت وہاں پر واک کی جا رہی ہے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے. شاہ محمود قریشی بھی اس میں شریک ہیں، اور اس کے علاوہ وفاقی وزراء اور پارلیمانی لیڈران اور سٹاف
वजारत खारजा का भी स्टाफ मौजूद है और दीगर मामलात, दीगर जो महकमों के लोग भी इस वक्त शरीक हैं, क्योंकि इस वक्त इज़हार यकजहती का ये वक्त है, तो तमाम जो इस वक्त मौजूद है इस जगह पर वो वहाँ पर आ चुका है। बड़ी तादाद में कश्मीर का झंडा भी नज़र आ रहा है, आज़ाद कश्मीर का झंडा पाकिस्तान के झंडे के साथ, और ये मनाजिर हैं इस्लामाबाद से बरह रास्त जो आप देख रहे हैं, जिसमें रैली निकाली गई है, और इस रैली का मकसद कश्मीरियों से इज़हार यकजहती है, जबकि दुनिया को एक पैगाम देना है कि पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीर के साथ खड़ा रहेगा। यौम इत्तेसाल जो मनाया जा रहा है कि आज 1 साल मुकम्मल हो गया भारत के उस जुल्म का जो उन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक करके किया और कश्मीरियों पर उनके लीगल राइट्स, इंसानी हकूक़ बंद कर दिए। इस वक्त भी वादी में कर्फ्यू नाफिज है, जबकि ये मनाजर आप इस्लामाबाद से देख रहे हैं, कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जा रहा है। जितनी तादाद में पाकिस्तानी परचम नज़र आ रहे हैं, उतनी ही तादाद में आज़ाद कश्मीर के परचम भी लहराए जा रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे आपने कहा ना कि कर्फ्यू लगा दिया गया, ये है बुज़दिली की वो मिसाल जो कि भारत हमेशा कायम करता है, और बुज़दिली में सबसे आगे भारत ही हमेशा नज़र आया पूरी दुनिया में। जहाँ पर भी हुआ, चाहे वो आपने देखा कि चाइना के साथ क्या हुआ, पहले बातें कुछ और की गई और फिर हकीकत जब पूरी दुनिया ने देखा तो फिर सामने आया कि भारत को वहाँ पर खूब मार पड़ी। इसके बाद नेपाल में क्या हुआ, नेपाल के साथ भी देखा, फिर अब अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। कश्मीर का भी पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इसमें चूँकि हठधर्मी है, भारत के कंट्रोल में था, वो यहाँ पर उसने कानून बनाकर रिवोक कर दिया और राइट से पीछे हटा दिया, जो कि कश्मीरियों के बेसिक राइट्स थे, जो कि पूरी दुनिया ने ये माना था और यूएन की डिक्लेरेशन के मुताबिक ये राइट्स मिलने थे। लेकिन अब ये ऐसे हठधर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है भारत की तरफ से, पूरी दुनिया देख रही है। और इस कल बल्कि भारत के कुछ टीवी चैनल्स पे भी कुछ लोग जिनके अंदर ज़मीर अभी जागा हुआ है, वो बात ये कर रहे थे कि जो हकीकत बताई जा रही दुनिया को वो हो नहीं रहा। भारत में आपको ना ही वहाँ पर बेसिक राइट्स मिल रहे हैं, कर्फ्यू वहाँ पर नाफिज है, वहाँ पर जो शहादतें हुई हैं अब तक वो भी सबके सामने हैं, और इसके साथ साथ जो जुल्म जारी है वो भी सब देख रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर को जहाज और एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया था जब वो विजिट करना चाहते थे। अगर इतना ओपन है और अगर इतना वो समझते हैं कि जुल्म नहीं हो रहा कश्मीर पर, प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं जाने दिया? एक डेलीगेशन को मखसूस इलाकों का विजिट करा के वापस क्यों ले आया गया? कश्मीरियों से मुलाकात क्यों नहीं कराई? उनकी वादी में क्यों नहीं लेके जाया गया जहां पर आज कर्फ्यू नाफिज है? जिंदगी तंग हो गई है कश्मीरियों के ऊपर, और ये वो सच है जो दुनिया में बोला जा रहा है। जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं, जहां जहां मुसलमान मौजूद हैं, वो कश्मीरियों के जुल्म के खिलाफ बात करते हैं। एग्जैक्टली। इसके साथ साथ जहां पर भारत को ये हौसला नहीं है कि वो यूएन ऑब्जर्वर्स हों या फिर भारत के ऑपोजिशन लीडर हों, उनको विजिट करा सके कश्मीर का, तो पाकिस्तान के अंदर ये हौसला इसलिए क्योंकि पाकिस्तान सच्चा है। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि यूएन ऑब्जर्वर्स को, इसके साथ साथ एम्बेसडर्स को, पूरी दुनिया के पाकिस्तान में जो एम्बेसडर्स हैं उनको, और इसके साथ साथ जो हमारी अपोजिशन तमाम पार्टीज़, वो आज़ाद कश्मीर का जाके विजिट भी कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल तक जा सकते हैं कि कोई कहीं पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और हमने ओपनली पूरी दुनिया को ये इन्वाइट किया कि आप आएँ और आप देखें कि हम आज़ाद कश्मीर में कैसे रख रहे हैं। और आपने दूसरी तरफ कश्मीर में देखा, जो जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, कि भारत के अंदर ये हौसला नहीं कि वो किसी को भी इन्वाइट कर सके, उल्टा लॉकडाउन कर्फ्यू लगाकर सबको बंद कर दिया, कम्युनिकेशन बंद कर दी, इंटरनेट बंद कर दिया। और अब पूरी दुनिया में, जहाँ पर न्यूयॉर्क में आपने देखा, इंग्लैंड में आपने देखा, यूरोप में आपने देखा कि कश्मीरी जहाँ जहाँ मौजूद हैं आज भरपूर एहतजाज करेंगे, उनके साथ वहाँ के लोकल्स भी मौजूद होंगे। बिल्कुल। और न्यूयॉर्क की आपने बात की, टाइम्स स्क्वायर इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेस इन न्यूयॉर्क, और वहाँ पर उनके जो बरकी बिल बोर्ड्स लगे हैं वो भी कश्मीरियों की आवाज़ बन गए। बिल बोर्ड्स पर पैगामात जो है वो अमरीकियों की तवज्जो का मरकज़ रहे। और ये जो अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाज जिसकी रियासती सतह पर इजाज़त दी गई, इवन दो कोविड-19 के दिन चल रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने स्मार्ट स्ट्रेटजीज़ के मुताबिक जब एक्ट किया तो हमारे कोरोना के केसेस कम हो गए, जिसकी वजह से इसकी इजाज़त भी दी गई कि SOPs को फॉलो करेंगे, लेकिन कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए बाहर निकलेंगे। और वही हुआ, लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान जो है उसके हवाले से तो सरप्राइजिंग न्यूज़ आ रही पूरी दुनिया में कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अप्रिशिएट किया, जबकि दूसरी तरफ भारत जो है उसके केसेस नंबर टॉप 5 में आ चुके हैं और अमवात रोज़ाना बढ़ रही हैं। जो भी आपने देखा भारत में, ना पॉलिसी अच्छी थी, ना स्ट्रेटेजी अच्छी थी, ना इम्प्लीमेंटेशन अच्छी थी, ना ही सोच अच्छी थी भारत। बिल्कुल, इस पर हम बात करते रहेंगे। और आज पूरा दिन स्क्रीन पर भी 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देखेंगे कि हम हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे, हर उस शख्स की आवाज़ बनेंगे जो कश्मीर के साथ खड़ा है और कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, एक और इशू जो कि पाकिस्तान का इशू है और बहुत देर से है, वो है इकॉनमी का और इसके साथ साथ मसाइल का, गुर्बत का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक अप हैं। और हो ये रहा है कि 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला सामने आया कि शरह जो थी गुर्बत की, वो
جو 24.3% تھی، لیکن اب چونکہ اس کے بعد سے اب تک کوئی سروے آفیشیل سروے نہیں ہو سکا، اس لیے یہ بات سامنے تو نہیں آئی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ جو سطح غربت ہے اس میں اب اضافہ ہو چکا ہے۔ بالکل، آفیشلی کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی سروے تو موجود نہیں ہے کہ آج پاکستان میں غربت کی شرح کیا ہے، لیکن اکانومی کی صورتحال کیا ہے یہ ہم سبھی دیکھ رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، اکانومسٹ شکیل رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شکیل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی وقت دینے کے لیے۔ اب کوئی آفیشیل سروے تو نہیں ہوا، لیکن آج اگر ہم بات کریں آپ کی ریسرچ اور کیلکولیشنز کے مطابق کیا سینیریو چل رہا ہے؟ ہماری معیشت جس دہانے پر پہنچ گئی ہے وہ ہم سبھی دیکھ رہے ہیں اور ہم سبھی اس سے متاثر بھی ہوئے ہیں۔ غربت کی شرح میں کہا جا رہا ہے اضافہ ہوا، کتنا ہوا وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیں جی، ابھی جو کہ ہم چیزوں کو اگر اینالائز کرنا چاہیں تو ہم اس کو آئسولیشن میں نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہماری اکانومی کو پیش آ رہا ہے وہ ہے کووڈ-19 کا جی۔ وہ اس لیے صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں مسئلہ آیا ہوا۔ اگر آپ آئی ایم ایف کی جو اور ورلڈ بینک کی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے دنیا کے گلوبل گروتھ پہ جو بات کر رہے ہیں، اس کے مطابق دنیا میں 5.2% جو گلوبل گروتھ ہے جی ڈی پی کی وہ فال کر جائے گی 2020 میں، اور پاکستان میں راؤنڈ اباؤٹ 2.6% فال کر دے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے ہم بات کرتے ہوتے تھے کہ جو پازیٹیو میں جا رہی ہے جی ڈی پی گروتھ، اب وہ نیگیٹو میں ہوگی۔ 2.6% مینا -2.6%۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا جی ڈی پی ہے وہ اس سال شرنک ہوگا، جیسے کہ پوری دنیا میں شرنک ہو رہا ہے۔ جب جی ڈی پی شرنک ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری پرفارم نہیں کر رہی یا بند ہے۔ اس کا مطلب آپ کی جو پروڈکشن سیکٹر ہے اس میں جابس کریشن نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا سروس سیکٹر ہے وہ آپ کے آپٹیمل پوٹینشیل پہ نہیں چل رہا۔ جب ان تمام انڈیکیٹرز کو ملا کے دیکھیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی لائیولیہڈ اپرچونٹیز سکویز ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے غربت بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں انفلیشن کے پرابلم کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو انفلیشن کم ہوئی تھی مارچ کے بعد، ابھی جولائی میں وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ آل دو بھی یہ صاحب آپ نے ذکر کیا انفلیشن کا، چونکہ ہم بات کریں اکانومی کی اوبیسلی تو سب چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں، پاورٹی بھی ہے، وہ تو معاملہ آ گیا کہ 2015 پہ 24% تھی، لیکن اب جتنی ہے وہ آپ نے بھی کہہ دیا کہ وہ ہم ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں۔ لیکن آخری 2 مہینے میں سٹاک ایکسچینج ریکارڈ سطح پر اوپر گئی ہے، 40,000 کراس کر گئی تھی کل۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو انڈسٹری ہے اس کو بہت ریلیف دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ کہا جاتا ہے کہ جو پچھلے 2 مہینے میں جو پروڈکشن ہوئی ہے، سیمنٹ کی پروڈکشن ہوئی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، پھر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو آرڈرز ملے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے غربت میں کمی آئے گی۔ تو آپ کو لگ رہا ہے یہ انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں نوٹ کر لیں کہ جو ہمارے ڈیٹا ہوتا ہے کہ وہ موسٹ آف دا ٹائم وہ ریلائبل نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جو ایم ایف اور ورلڈ بینک وغیرہ نے ہمارے ڈیٹا فجنگ پہ ایشو اٹھایا تھا اور اس پہ سرزنش بھی کی تھی پی ایم ایل این گورنمنٹ کے، اسپیشلی ساگدار صاحب کی، جب انہوں نے وہ ڈیٹا فج کیا تھا۔ اب 24% آپ کہہ رہے ہیں، تو اسی میں 2016 میں 17 میں میرا خیال کہتا ہے کہ وہ یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ وہ بھی پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے ان کی تھی، وہ ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی پہ، وہ میں بتا رہی تھی 39% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے کہ پاورٹی کی لائن کے نیچے ہے۔ تو ہم یہ بتائیے گا کہ ہم کس رپورٹ پہ بلیو یقین کریں۔ یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ 2016 کے بعد سے آفیشلی پاکستان میں کوئی اس طرح سے سروے نہیں ہوا، فگرز آئے مختلف پلیٹ فارم سے، لیکن وہ مستند ہیں یا نہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن کمپیریزن اگر کریں 1998 میں نون لیگ کی جب حکومت تھی، اصل میں تو کل یہ رپورٹ آئی نا، اس وقت جو ریشو تھی 57.9، آخری دور حکومت 2015 میں اگر بات کریں تو 24.3، تو یہ بہتری تھی۔ اب آپ نے کرونا کا ذکر کیا، لاک ڈاؤن کا ذکر کیا، انڈسٹریز بند ہیں، 2020 کا ذکر کیا، لیکن اگر ہم بات کریں 2019 پچھلے سال کی، تب بھی کوئی شرح سامنے نہیں آئی تھی، تب بھی انفلیشن ریٹ بہت ہائی تھا، تب بھی جی ڈی پی ڈاؤن ہی جا رہی تھی، اپ نہیں جا رہی تھی۔ اب اس کا ملبہ تو ہم کرونا پہ نہیں ڈال سکتے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح بات کی۔ آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے ابھی دوسرے دوست نے بات کی تھی سٹاک ایکسچینج مارکیٹ کی۔ سٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ کا آپ ذہن میں ایک چیز رکھیں، یہ جو وہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے فیوچر کو مد نظر رکھ کے ہوتی ہے۔ جی اب گورنمنٹ سٹیمولس پیکیج بھی اناؤنس کیا ہے، گورنمنٹ نے یہ کنسٹرکشن کا سیکٹر کو بھی اوپن کیا ہے، جس کنسٹرکشن کے سیکٹر کے ساتھ آلموسٹ 35 قسم کی انڈسٹریز ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اب جو سٹاک ایکسچینج کا جو بروکر ہے یا سٹاک ایکسچینج میں جو انویسٹر وہ دیکھ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کمپنیز میں پروفٹ زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو انویسٹمنٹ میں ایک پازیٹیو رجحان نظر آئے گا۔ جو اسٹاک ایکسچینج ہوتی ہے یہ فیوچر کو مد نظر رکھ کے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اب آپ کی بات
جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 2019 میں دیکھیں 2019 جب سٹارٹ ہوا تھا تو ہمارے 2-3 پرابلم بڑے اہم تھے. ایک جو کہ ہماری پچھلی گورنمنٹوں نے قرض لیا تھا اس کے لیے ہمیں دنیا کے سامنے بھاگنا پڑا, ہمیں مزید قرض لینا پڑا. ایک چیز, دوسرا پھر ہمارا جو کہ ڈالر ریٹ تھا وہ آرٹیفیشلی مینیج کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے جب آپ نے اس کو قرض لینے گئے آئی ایم ایف کے پاس یا دوسروں کے پاس گئے تو نے آپ کو پہلی شرط یہی بات کی کہ جناب آپ اس کو آپ مارکیٹ ریٹ پہ لے کے آئیں, آپ اس کو آرٹیفیشلی مینیج شکیل صاحب آپ نے کہا کہ آرٹیفیشلی مینیج کیا تھا. اسحاق ڈار صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی ایک دن, تو انہوں نے کہا تھا کہ 3 مہینے 4 مہینے کے لیے آپ آرٹیفیشلی مینیج کر سکتے ہو, 4 سال کے لیے مینیج نہیں ہوتا. یہ کوئی بھی اکانومیز اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ تو حکومت صرف الزام لگاتی ہے. دیکھیں یہ بات جو جہاں تو آپ ایک اسحاق ڈار صاحب ایک اکاؤنٹنٹ ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, وہ بات کرتے ہیں یعنی کہ نمبر ادھر سے کرتے ادھر سے کرتے, وہ اکانومسٹ تو ہے ہی نہیں. وہ اکانومی, یہی تو ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم اکانومی ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو جب پیسہ, اس وقت ہمارے پاس ایک چیز بڑی اہم ہو رہی تھی, سی پیک کی تھرو ہماری جو کہ کنسٹرکشن کی فیز چل رہی تھی 2018 تک, وہ بڑی بھوم پہ تھی. جیسے وہ کنسٹرکشن فیز کمپلیٹ ہوئی تو اس کے بعد ہمیں ایک بلیک پیریڈ چاہیے جس میں پلاننگ کرنا تھا سیکنڈ فیز کو سٹارٹ کرنے کے لیے. لیکن شکیل صاحب آپ کی اس تمام کانورسیشن سے رے آف ہوپ یہ ہے کہ جیسے ہم نے کنسٹرکشن سائٹ کھولی, اسٹاک ایکسچینج بہتر پرفارم کر رہی ہے, تو انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر ہم بہتری کی طرف جائیں گے اور 2021 جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, اور یہی ہماری دعا ہے. تھینک یو سو مچ. میں ایڈ کرنا چاہوں گا جی, اگر آپ الاؤ کریں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی, جو ہماری ریئل ہوپ یہ آئے گی وہ جو سیکنڈ فیز ہمارا ابھی چل رہا ہے سی پیک کا, اس کے اندر ہم نے بہت سارے کنسٹرکشن کے بھی پروجیکٹ شروع کیے ہیں اور انڈسٹریلائزیشن کے بھی. سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے اس کے اندر بھی بہت بہتری آنے کی امید ہے. بہت شکریہ شکیل رامے صاحب, آپ نے ہمیں بتایا تمام صورتحال اور یہی آف ہوپ ہے. تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد بہتر نمبرز آئیں گے, پاورٹی نیچے جائے گی. بالکل. اور اسی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد. اسلام آباد تو ہم نے دکھایا, آئی تھنک فیصل آباد چلتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں جی کہ کیا مناظر ہیں. ریلی نکالی جا رہی ہے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے, اور اس ریلی میں اس وقت دعا کرائی جا رہی ہے وادی کشمیر کے لیے. تنہا نہیں چھوڑیں گے, اور دوسری طرف یہ پیغام پوری دنیا کے لیے ہے. پوری دنیا میں ہم نے بتانا ہے کہ بھارت نے جو ظلم جس طرح سے کیا, اور پچھلے 1 سال میں حکومت نے ہر فورم پہ انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کو یہ احساس دلایا ہے کہ وہ بھی آواز اٹھائیں ظلم و ستم کے خلاف. فیصل آباد کے مناظر تو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر اس وقت دعا بھی کی جا رہی ہے, اور یہ دعا ہے جو ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں ہر حال میں ہر صورت کرنی ہے. آمین. اور ابھی آپ کو لاہور لیے چلیں گے جہاں پر چودھری صاحب گورنر پنجاب اس وقت خطاب کر رہے ہیں. فاشسٹ ہو, جب تم گجرات کے چیف منسٹر تھے تو تم نے اس وقت مسلمانوں کو بچر کیا, مسلمانوں کا قتل عام کیا, اور جب تم پرائم منسٹر بنے تو تم نے کشمیریوں کا جینوسائیڈ کیا, ان کا قتل عام کیا. بہنوں کی عزتیں جو ہیں بھائیوں کے سامنے لوٹی گئیں, بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا گیا, والدین کے سامنے بچوں کو قتل کیا گیا. انسانی تاریخ میں اس ظلم اور بربریت کی مثال نہیں ملتی. اور اس کے بعد ہم کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم کرتارپور کوریڈور کھول رہے ہیں, یہ وزیر اعظم کی جو ہے ویژن ہے, اور ہم یہاں پر مندروں کو ریپیئر کر رہے ہیں, مذہبی آزادیاں دے رہے ہیں, اقلیتوں کو آزادی دے رہے ہیں. لیکن انڈیا اس کے برعکس مسلمانوں پہ, انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے, مائنارٹیز پہ ظلم کر رہا ہے. وہاں کی کرسچن کمیونٹی کو زبردستی ہندو بننے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم آج کشمیریوں کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ 22 کروڑ پاکستانی اور خاص کر ہمارے اوورسیز پاکستانی اب کشمیر کے سب ایمبیسڈر بنیں گے, اور کشمیر کا ایشو ہر پلیٹ فارم پہ ہم بلند کرتے رہیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا. اور آخری بات کہہ کے میں اجازت لیتا ہوں کہ جتنا ملٹری سی ہے 365 ڈیز سے وہاں ظلم ہو رہا ہے, ریپ ہو رہے ہیں, مرڈر ہو رہے ہیں, جینوسائیڈ ہو رہے ہیں, نوجوان بچوں کو فیک انکاؤنٹر میں قتل کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ آزادی بڑا ہے, اور ہم کشمیریوں کو, اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو کشمیر میں جو آزادی کی جنگ و جہد کر رہے ہیں, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد, کشمیر زندہ باد.
پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد، اور وعدہ کیا گورنر پنجاب نے، اور انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم اس وعدے کے پیچھے کھڑی ہے، کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جہاں کرونا کی وجہ سے تمام معمولات زندگی آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ کرونا کا گراف پاکستان میں بہترین پرفارمنس دے رہا ہے، بہترین طریقے سے نظر بھی آ رہا ہے کہ کیسز کی تعداد الحمدللہ کم ہو گئی۔ وہیں پر ایک بڑا ویلڈ جو کوشچن ریز کیا جا رہا ہے وہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے ریز کیا جا رہا ہے کہ مارچ سے لے کر اب تک تعلیمی ادارے بند ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز۔ اب اسکول مالکان کے لیے ناممکن سی بات ہو گئی ہے کہ وہ مزید سروائیو کر سکیں۔ گورنمنٹ نے ابھی جو ڈیٹ دی ہے اپیرنٹلی وہ 15 سپٹمبر ہے، جس میں obviously تبدیلی آ سکتی ہے کیونکہ ابھی میٹنگز کا سلسلہ چل رہا ہے، پھر وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ لیکن پرائیویٹ اسکول مالکان یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 اگست سے تعلیمی ادارے ہم کھول دیں گے۔ بالکل، اب 15 اگست سے تعلیمی ادارے کھلیں گے یا نہیں، گورنمنٹ نے تو فیصلہ نہیں کیا، لیکن پرائیویٹ اسکول مالکان اور ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اس فیصلے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا SOPs ہیں، کیا تیاری ہے، کس طرح سے اس کو مینیج کیا جائے گا، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کاشف مرزا صاحب۔ کاشف مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت تک اب 5 مہینے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے جب سے سکولز بند ہیں، یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے اب آگے پلان کیا گیا؟ 15 اگست کی ڈیٹ دی گئی ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ تو ابھی مشاورت کر رہی ہے، آج بھی میٹنگ ہونی ہے پروونشل منسٹرز کی، اور میٹنگ ہوگی، دیکھیں گے SOPs کیسے فالو ہونے ہیں، لیکن آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا، بتائیے گا اس بارے۔ دیکھیں گزارش اس میں یہ ہے کہ ہمارے پورے پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو دسمبر سے ونٹر ایریا جس میں گلگت بلتستان، بلوچستان اور ایجنٹ کے شامل ہیں، بلکہ پنجاب کا مری کا ایریا بھی اسی میں شامل ہے، جبکہ ریسٹ آف سمر ایریا جو ہے وہاں سندھ میں فیب کو بند ہوئے اور باقی مارچ سے، تو یہ کوئی لگ بھگ 6 سے 8 ماہ بنتے ہیں کہ تعلیمی سلسلہ جو ہے بند کر دیا گیا ہے۔ اس میں کووڈ کے حوالے سے تو گورنمنٹ نے سب سے پہلے ہمیں 5 اپریل کی تاریخ دی تھی، اس کے بعد مئی، دین جون، دین جولائی کے بعد 1 اگست، دین 15 اگست، دین 1 سپٹمبر اور پھر 15 سپٹمبر کی بات کی۔ اپریل میں ہی ہم نے ان کو جو ہے SOPs وہ دے دیے تھے، یہ وہ SOPs ہیں جو گورنمنٹ کو ہم نے اپریل میں دیے تاکہ ان کے تحت جو ہے آپ اسکولز کو کھول سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں انہی SOPs کے تحت اسکول کھلے ہیں، WHO، یونیسیف، یونیسکو کے سٹینڈرڈز کے ہیں۔ چیدہ پوائنٹس بتائیے گا ان SOPs کے جو آپ نے گورنمنٹ کو مشاورتی طور پر دیے۔ اس میں ہم نے کاشف مرزا صاحب آپ سے یہیں سے بات کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن فی الحال ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ اس دھرتی پر بھی آج یوم استحصال کشمیر ایک پروٹیسٹ منایا جا رہا ہے۔ اس میں نیت یہ ہے کہ دنیا کو احساس ہو اس بات کا کہ کشمیر کے ساتھ، کشمیری لوگوں کے ساتھ جو مظالم ہندوستان کی ہندوتوا حکومت نے ڈھائے ہیں، اور پچھلے 1 سال میں بالخصوص جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہوا، مگر یہ ایک انوکھا لاک ڈاؤن ہے جس میں اظہار کی بندش بھی ہے، جس میں اسپتال میں نہ جانے کی بندش بھی ہے، لوگوں کے کاروبار کی بندشیں بھی رہی ہیں، اور دنیا کے ایسٹیمیٹ یہ ہیں کہ کشمیر کی جو انڈین انلیگلی آکیوپائیڈ کشمیر ہے اس کی معیشت پر 4 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس کی معیشت کو۔ اچھا، اور یہ نقصان ہندوستان کی حکومت کا نہیں ہوا، یہ نقصان اس عوام کا ہوا ہے جو جد و جہد کی کوشش کے اندر اور اس جہاد کے اندر مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ ڈوگرا راج کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، اس کے بعد ہندوستان نے جو وعدے کیے اس کے اوپر جو اقوام متحدہ میں گئی، ایک نئی نویلی اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو بھی امید رہی ہے کہ وہاں سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ ہندوستان کے اکابرین نے وعدے کیے کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ ہمارے ساتھ شملہ معاہدہ کیا گیا جس کے اندر یہ کہا کہ بائی لیٹرل 2 طرفہ مذاکرات کریں گے، اور وہ شملہ معاہدہ 1973 کا، اور آج تک ہندوستان نے کبھی کشمیر پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب بھی ملٹی لیٹرل فورمز پر یہ بات اٹھائی گئی تو ہندوستان نے ہیلے بہانے کیے کہ یہ تو بائی لیٹرل بات ہے، ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں گے، مگر بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے
पिछले दिनों कई साल से इसराइल से सीखा है कि वहाँ की डेमोग्राफी को कैसे बदला जाए। इन्होंने इसराइल से सीखा है कि जो मगरिबी किनारे के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर जिस तरह से वो डेमोग्राफी बदल रहे हैं, जिस तरह से वो आबाद कर रहे हैं वहाँ के लोग जो वहाँ नहीं थे और फ़लस्तीनियों को निकाल रहे हैं, इन्होंने इसराइल से वो सीखा है। इसराइल से जुल्म करने की टेक्नोलॉजी ली है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल इसराइल से लिया है। और जब ये पहली मर्तबा इस्तेमाल हुए थे तो मैं बार बार ये कहता था कि हिंदुस्तान किसी और खित्ते में इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, और उसने साबित किया कि सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ उसने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की कोशिश ये है अमन के हवाले से, जब ये हुकूमत आई भी थी उससे पहले भी इस हुकूमत के आते ही पैगाम सिर्फ अमन का दिया गया। उसके बावजूद पुलवामा के गलत रिएक्शन में, झूठे रिएक्शन में उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने फिर भी अमन का रास्ता चुना और अभिनंदन को वापस किया, सिर्फ दिखाने के लिए दुनिया को और हिंदुस्तान को कि हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। मगर मैं ये कहता हूं कि ये कब तक, ये 70 साल से, 72 साल से और उससे पहले डोगरा राज से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म होता आया है। 9 लाख हिंदुस्तानी फौज वहां मौजूद है। और मैं ये समझता हूं कि अगर 5 अगस्त कश्मीरियों के लिए जो तब्दीली वो 370 में अपने आइन के अंदर लेकर आए, वो आइन के अंदर 370 भी गलत था। पाकिस्तान को वो भी मंजूर नहीं था, क्योंकि हम तो आज़ादी चाहते हैं कश्मीर की, हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। तो 370 को भी बदला, 35A को भी बदला। और उस अंदाज से अगर 1 साल के अंदर कश्मीरियों को ये बात पसंद आ जाती तो आज हिंदुस्तान को कश्मीर के अंदर इलीगली ऑक्युपाइड, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ता। कर्फ्यू लगाना इस बात की अक्कासी करता है कि हिंदुस्तान के ये सारे इक़दामात बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल इलीगल हैं और कश्मीर हिंदुस्तान के साथ एक कदम चलने को तैयार नहीं है। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, भी सुन ले, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। ये जो सीज और मुहासरा किया हुआ है हिंदुस्तानी फौज पर, कश्मीरियों का जिस अंदाज से औरतों पर मुजालिम है और कर रहे हैं, और जो आपने देखा कभी कभी कुछ तस्वीरें निकल आती हैं, वो रोने का मुकाम था हर एक के लिए कि जब देखा कि एक नाना को गोली से मारकर उसके सीने पर एक उसके नवासे को बिठाकर तस्वीरें ली गई, पैर रखकर उस लाश के ऊपर, उस शहीद के ऊपर, और बेटे को वहां पर बिठाया। कितने जुल्म की बात है। ये तस्वीरें वहां से निकलती रहेंगी और दुनिया को हम दिखाते रहेंगे कि कितना जुल्म है। दुनिया के ऊपर मैं अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करता हूँ, नंबर 1 ये कि वहाँ प्रेस को इजाज़त दे। अगर हालात पुरअमन है तो प्रेस को आज़ादी होनी चाहिए, जितनी आज़ादी यहाँ तो मुकम्मल आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर मुकम्मल आज़ादी है प्रेस की, कभी भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। इंटरनेट लॉकडाउन वहाँ लंबा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा से और इंडिया इंटरनेशनल फोरम से मेरी ये अपील है कि प्रेस के लिए रास्ता खोलें, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की डिमांड है कि जो तब्दीलियाँ वो जनीवा कन्वेंशन के ख़िलाफ़ वर्जी में और अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ वर्जी में लाए हैं, उनको वापस लिया जाए। तीसरी बात ये, अक़वाम मुत्तहिदा अपने वादों पर पूरा उतरे। चौथी बात ये, अक़वाम दुनिया से मेरी अपील ये है कि देखो कितना जुल्म हो रहा है। OIC से मेरी ये अपील है कि इस बात को समझें और इस बात को कश्मीरियों का साथ दें। मैं समझता हूँ कि इस मामले में सारी कौम इकट्ठा है। यहाँ आज सारे सेनेटर्स, अपोजिशन, गवर्नमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर के मामले में हम इकट्ठा रहेंगे, इकट्ठा हैं। और कश्मीर के लोगों को और साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ा जिहाद किया, बड़ी मेहनत की, मिनॉरिटी भी यहाँ पर मौजूद है। इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे।
लड़ेंगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो, मोदी भी सुन ले, मोदी भी सुन ले। हम पुरअमन कोशिश करते रहेंगे, मगर सब्र का पैमाना मेरे कश्मीरियों का और हिंदुस्तान के मुसलमानों का लबरेज होने के करीब है। हिंदुस्तान इस मामले को पहचाने। और मैं ये आखिर में कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी अपने आप को अकेला ना समझे, हम उसके एम्बेसडर हैं, हम उसकी आज़ादी की जद्दोजहद चलाते रहेंगे और आज़ाद करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद में निकाली गई रैली से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर पर भारत और ये है डेडिकेशन कश्मीरियों के लिए, इंशाल्लाह पूरी कौम इनके साथ है। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। हाल कश्मीर के हवाले से आज मनाया जा रहा है और रैली निकाली जा रही है। इस्लामाबाद आपको लिए चलते हैं और इस रैली में आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। इस वक्त इसको फॉलो भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जा रहा है। इससे कुछ देर कबल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी मकबूजा कश्मीर में आलमी रिपोर्टर्स, आलमी मीडिया को रसाई दे ताकि वहाँ पर अनबाइस्ड न्यूट्रल रिपोर्टिंग हो सके, दिखाया जा सके दुनिया को असल चेहरा क्या है, भारत पर्दे के पीछे क्या करना चाह रहा है। क्योंकि भारतीय मीडिया पर तो किसी का एतबार नहीं है, वो जिस तरह से प्रोपेगेंडा करता है, वो जिस तरह से झूठ बोलता है, वो सब देखते हैं। अब मसला ये है कि इंडिया इस चीज़ के ऊपर नहीं आता, ना रेफरेंडम के ऊपर आता है, ना ही आलमी मीडिया को रसाई देने के ऊपर आता है। हम तो ये कहते हैं चलें हमारे साथ आज़ाद कश्मीर विजिट करें और देखें कि किस तरह आज़ादी से सांस ले रहे हैं हमारे कश्मीरी भाई आज़ाद कश्मीर वाली साइड पर, और जम्मू कश्मीर भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा। बिल्कुल, हमने तो दिखाया भी था, तमाम यूएन ऑब्जर्वर्स को दावत भी दी थी, एम्बेसडर्स को दिखाया है और हमारे पाकिस्तान में जो मौजूद एम्बेसडर्स हैं उनको भी दिखाया है आज़ाद कश्मीर और एरियाज़ तमाम, और इंटरनेशनल मीडिया को भी बुलाया है, उनको भी दिखा दिया। अब मामला है इस वक्त भारत का कि भारत कश्मीर में क्या कर रहा है, और इस दिन की मुनासबत से हम भी अपने प्लेटफॉर्म से कहते हैं भारत को कि आने दे, अगर किसी को आना है और अगर वो ओपन है, अगर इस बात पर वो कहते हैं कि हमने कोई लॉकडाउन नहीं लगाया, कोई गलत वहाँ पर काम इकदाम नहीं किया गया, तो फिर आने दे। हमें तमाम मीडिया को ओपनली उनको इनवाइट करें और तमाम पाकिस्तान के अलावा चलें, अगर पाकिस्तान के नहीं बुलाने, आप पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया को बुला लें, उनको दिखा दें, यूएन ऑब्जर्वर्स को दिखा दें, आप एम्बेसडर्स को दिखा दें, देख लेंगे वो आके सच क्या झूठ क्या। बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ अभी जब तकरीब से और इस रैली से खिताब कर रहे थे डॉक्टर आरिफ अलवी, तो उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है और यौम इस्तिसाल को मनाने का मकसद ये है कि गैर इंसानी कर्फ्यू जो लगा है उसको ख़त्म किया जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आलमी मीडिया अब इस पर खामोश नहीं रहेगा, और साथ ही साथ जो कल पाकिस्तान का नक्शा मंजूर हुआ उसमें भी उन्होंने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसले को लेकर जाएंगे, इस नक्शे को वहाँ पर पेश करेंगे और कोशिश होगी कि इस नक्शे को अप्रूव भी कराएं। बिल्कुल, और जो नक्शा है वो भी आपके सामने है और इसमें एक तो कश्मीर के ऊपर जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो भी बताया गया, ओपनली उसके ऊपर लिखा गया है, सर क्रीक का जिक्र किया गया है, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मीडिया से ब्रीफिंग दी जा रही थी तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो सियाचिन है वो भी हमारा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इसके ऊपर जो सबसे खूबसूरत बात ये भी है, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया, फाटा की, जो कि अब केपी के अंदर जम हो चुका है और केपी एक मुकम्मल सूबा देखकर बड़ी खुशी हुई। पॉलिटिकली मैप जो पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान का एक बिल्कुल जो एक जिसमें कहते हैं कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो अब पाकिस्तान की तरफ से नक्शा पास कर चुके हैं। ऑल्सो एक पीस मैसेज भी जाता है पाकिस्तान की तरफ से। कल नक्शे की जब तकरीब रूनुमाई हुई तो वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया और उसमें उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर के मामले पर फ़ौजी हल पर यकीन नहीं रखते, सियासी तौर पर कोशिशें जारी रखेंगे और हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहेंगे ऑन ऑल इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जब जहाँ मौका मिला कश्मीर की आवाज़ बुलंद करेंगे। और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वो स्पीच जो उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे की थी वो काफ़ी मायने भी रखती है और आज तक उसकी गूंज जो है वो आलमी अक़वाम मुत्तहिदा में सुनी जा सकती है। और ये मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं, ये भी कहा वज़ीर आज़म ने कि जो जुल्म किया गया आज पूरी कौम मज़लूम कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तिसाल मना रही है। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त बात करें मीडिया से।
سے مخاطب ہو جائیں اور دیکھ لیں کہ آپ کو کس قسم کا استقبال ملتا ہے. اور اگر آپ میں حوصلہ ہے اور اگر آپ کو اپنی پالیسیز پر اعتماد ہے تو سری نگر عمران خان کو جانے دیجئے اور دیکھ لیں کہ سری نگر میں اس کو استقبال کیسا ملتا ہے. کشمیری ریفرنڈم جب ہوگا عوام کا ریفرنڈم آج ہی ہو جائے گا. میرا چیلنج ہے قبول کرو, اگر ہمت ہے قبول کرو, اگر ہمت نہیں ہے تو نظر ثانی کرو. کہا کہ اگر ہمت ہے, اگر سچے ہو تو قبول کرو ریفرینڈم کو, اور اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے تو اس جو اقدام کیا ہے اس پر نظر ثانی کرو. بہت ہی جامع اور مختصر بات شاہ محمود قریشی نے کی اور میسج جو دیا پوری دنیا کو, اوپنلی بات کی کہ پوری دنیا آ کر دیکھ لے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر جو غاصبانہ قبضہ کیا ہے اس کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کو دکھانا بہت ضروری ہے اور اس پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور اسی لیے آج ہم نے یہ اسپیشل پروگرام بھی یوم استحصال کے حوالے سے کیا, اینڈ آلسو پورا دن پاکستان کے تمام میڈیا چینلز پر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا جا رہا ہے, اور اس ایشو کو ہر ممکن کوشش کی جائے گی, ہر طرح سے کوشش کی جائے گی کہ عالمی دنیا تک, عالمی میڈیا تک آواز پہنچائی جائے. بالکل, پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا, معصوم کشمیریوں کو شہید کیا گیا اور وہاں پر عزتیں پامال کی گئیں, جو ظلم کیا گیا, 1390 افراد کو زخمی کیا گیا, 214 کشمیریوں کو ایک سال میں شہید کر دیا گیا. برہان وانی جیسے ایک برہان وانی کو جو شہید کیا, لیکن اس کی وجہ سے کتنے برہان وانی وہاں پر مزید پیدا ہو گئے, اس بات کا بھارت کو بھی دیکھنا ہوگا, اور ہمیں امید ہے کہ اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے بھارت جو ہے کشمیریوں کو ان کا حق ضرور دے گا, اور پوری دنیا, پورا پاکستان جو ہے اس میں کشمیریوں کے ساتھ. بالکل صحیح. اور اسی کے ساتھ ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں اپنے تمام کشمیری بہن بھائیوں کو جو ایک سال سے ہی کیا کئی دہائیوں سے یہ ظلم برداشت کر رہے ہیں, لیکن آپ کی آزادی کی تحریک ماند نہیں پڑے گی, اور یہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو آزادی اور سکون ضرور نصیب ہوگا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.